میری 3 بہویں تھیں۔ میرا دیور میری بہوؤں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میرے دیور کی بوتیک کی دکان تھی جس میں سے ہر ہفتے میرا دیور میری بہوؤں کو ایک ایک سوٹ لا کر دیتا تھا۔ میں بہت خوش ہوتی کہ میرا دیور میری بہوؤں کا کتنا خیال رکھتا ہے، لیکن میری 2 بڑی بہویں مجھے اشارے میں سمجھاتیں کہ میں چھوٹی بہو پر نظر رکھوں۔ ایک دن جب میں اچانک چھوٹی بہو کے کمرے میں گئی تو اپنی بہو اور دیور کو ایک ساتھ کمرے میں دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا دیور چھوٹی بہو کے ساتھ میرے 3 بیٹے تھے جن کی شادی میں نے ایک ساتھ ہی کر دی تھی۔ ساس سسر کے انتقال کے بعد میرے دیور ہی اب گھر کے سربراہ تھے۔ میرے بیٹے بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی ہر بات بجا لاتے تھے۔ میرے دیور کی ایک بوتیک کی دکان تھی اور ہر ہفتے میری بہوؤں کو ایک بہت مہنگا سوٹ لا کر دیا کرتے تھے۔ اسے دیکھ کر میری بہویں بہت خوش ہو جاتیں اور میں بھی اپنے دیور کی محبت اور مان دیکھ کر پرسکون تھی کہ وہ میری بہوؤں کو اپنی بہویں سمجھتا ہے۔ اور پھر میرے دیور نے مجھے بھی شادی پر ایک بہت مہنگا سوٹ دیا تھا جسے میں نے اپنے شوہر اور ساس سسر کی رضامندی سے قبول کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے اپنی چھوٹی بھابھی کے ساتھ چھوٹی بہن کا مان بھی دیا کرتے تھے۔ میں بھی ان کی بڑے بھائیوں کی طرح بہت عزت کرتی تھی۔ خیر بات میری بہوؤں کی ہو رہی ہے۔ میرے دیور ہر ہفتے جب ان کو مہنگا سوٹ گفٹ کرتے تو وہ سب خوشی سے پھولے نہ سماتیں۔ میرے بیٹے بھی ان کی اپنی بیویوں کے لیے اتنی محبت دیکھ کر سرشار تھے۔ شروع میں تو میں نے سب نارمل سمجھا کیونکہ دیور کا کاروبار وسیع تھا اور ماشاءاللہ وہ دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ میرے نزدیک ان کا ہر ہفتے اتنا مہنگا سوٹ گفٹ کرنا جو 50-60 ہزار کا ہوتا تھا کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ میری دیورانی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا جس کی وجہ سے میں بہت خوش تھی۔ ایک دن میری دونوں بڑی بہویں میرے پاس آئیں اور دونوں نے سرگوشی نما آواز میں کہا کہ اماں چھوٹی بہو پر نظر رکھو۔ میں ان کی بات جھٹک دیتی کہ ان کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تو گویا یہ سلسلہ چل ہی نکلا۔ میری دونوں بہویں ہر روز آ کر مجھے کہتی کہ اماں چھوٹی بہو پر نظر رکھو۔ مجھے تشویش لاحق ہوتی کہ بھائی ایسا بھی کیا کر دیا میری چھوٹی بہو نے۔ میں نے ان کی باتوں میں آ کر اس پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن مجھے اس کے فعل و عمل سے کچھ بھی غیر معمولی نہیں لگا۔ میں نے اپنی بڑی بہوؤں کا وہم سمجھ کر دل و دماغ سے بات نکال دی، لیکن پھر بھی میری بڑی بہویں مجھے ہر روز کہتی کہ اماں چھوٹی بہو پر نظر رکھو۔ اب تو مجھے یقین پکا ہو گیا کہ یقیناً ایسا کچھ ضرور ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ میں نے اب کی بار اس پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود میں ناکام رہی۔ مجھے واقعے میں ہی وہ بہت معصوم اور سلجھی ہوئی لگتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہے جس کی بنا پر میری دونوں بہویں چھوٹی بہو پر نظر رکھنے کو کہتی ہیں۔ میں نے بڑی بہوؤں سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن دونوں نے یہی کہا کہ آپ خود جان لیں تو بہتر ہوگا۔ ان کی اس بات سے مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا کہ خدا نخواستہ اس کے چال چلن میں کوئی خرابی تو نہیں۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت بوجھل تھی۔ مجھے شدید چکر آ رہے تھے۔ سارا دن بستر پر پڑی رہتی۔ روزانہ کام سے لوٹنے کے بعد میرے بیٹے باقاعدہ میری عیادت کو میرے کمرے میں آتے تھے۔ میرے بیٹے نے مجھے ڈاکٹر کو بھی دکھایا، جن کا کہنا تھا کہ کمزوری اور ٹینشن کی وجہ سے چکر آتے ہیں۔ اب میں کسی کو کیا بتاتی کہ مجھے کیا ٹینشن ہے۔ خیر اس دن کوئی دوپہر کے 2-3 بجے کا وقت تھا۔ گرمی کی شدت سے لوگ پسینے سے شرابور، سورج کی تیز دھار آری کی طرح محسوس ہوتی گرم شعاؤں کو کوس رہے تھے۔ کچھ ایسا ہی منظر میرے گھر میں بھی تھا کہ سب کام کاج کے بعد اے سی آن کیے کمروں میں چپک کر بیٹھے تھے۔ میرے کمرے میں بھی اے سی آن تھا، لیکن آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی اور عجیب و غریب بے سکونی نے برا حال کر رکھا تھا۔ میں نے سوچا تھوڑا دیر ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھتی ہوں، شاید کوئی طبیعت سنبھل جائے۔ دوپٹہ اٹھایا، پیروں میں چپل پہنی اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سامنے نظر گئی تو باہر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ بامشکل خود کو سنبھالا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ میرے لیے منظر دیکھنا محال ہو گیا تھا اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے میں اونتے منہ زمین پر جا گری۔ میرے دھرم سے گرنے پر دونوں یعنی میرے دیور اور میری چھوٹی بہو میری طرف متوجہ ہوئے اور یک دم بھاگتے ہوئے مجھے اٹھانے کو میری طرف بڑھے۔ مجھے فوراً ہسپتال ایڈمٹ کر دیا گیا۔ میری حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے
میرا بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا تھا اور میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ ایڈمٹ رہنے کے بعد جب کچھ طبیعت سنبھلی تو مجھے ڈسچارج کر دیا گیا اور میں گھر آ گئی، لیکن جب بھی چھوٹی بہو اور دیور کو سامنے پاتی تو میرے اندر ان کے لیے نفرت کی آگ بھڑک اٹھتی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ان دونوں کو مار ڈالوں، لیکن میں بھی کسی مصلحت کے تحت خاموشی رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد میرے بیٹے بہو نے میرا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے سارا دن میری دل جوئی کرنے میں میرے پاس بیٹھے رہتے تاکہ میں جس بات کی بنا پر اتنی سیریس ہو گئی تھی وہ بھلا کر نارمل ہو جاؤں، کیونکہ ڈاکٹرز نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ مجھ سے کوئی ایسا سوال یا میرے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی وجہ سے میری طبیعت مزید بگڑے۔ اس لیے کسی نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ سب مجھے خوش رکھنے کی کوشش میں ہلکان تھے۔ میری دونوں بڑی بہوؤں کی طرح چھوٹی بہو بھی میری خدمت کرنے کی کوشاں تھی۔ اسے دیکھ کر میرے اندر زہر امڈ آتا۔ میرا اس کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بڑی بہویں سمجھ گئی تھیں کہ میری طبیعت کیوں خراب ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا، اس لیے مجھے محسوس کرواتی کہ سارا میرا ہی قصور ہے۔ میں خاموشی سے صحیح وقت کا انتظار کرتی رہی اور اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ وہ دونوں خود آ کر مجھے سچائی بتائیں گے۔ میری دیورانی بھی مجھے بہت عزیز تھی۔ وہ خوش باش عورت تھی۔ اس کو دیکھ کر رنج ہوتا تھا کہ جب اس کو سچائی کا علم ہوگا تو اس پر کیا گزرے گی۔ ویسے ہی وہ ساری زندگی اولاد کے لیے ترستی رہی تھی، اور جب اللہ نے اسے بیٹا دیا تو بڑا ہوتے ہی وہ بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک پڑھنے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس کی زندگی میں اداسی اور غمی نے ڈیرا ڈال دیا کہ جب میری بہویں آئیں، خصوصاً چھوٹی بہو کی آمد گھر میں ہوئی تو وہ بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میری چھوٹی بہو اس کے بہت قریب تھی۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی تھی کیسے سچائی بتاؤں گی، کس منہ سے بتاؤں گی، اور اس بیچاری پر کیا گزرے گی۔ دن گزرتے گئے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتی رہی۔ چھوٹی بہو تو اکثر مجھ سے نظریں چرانے لگ جاتی تھی۔ اس کے اس رویے سے میرا شک صحیح ثابت ہو رہا تھا۔ یہ تو میرے منہ لگتے ہی نہیں تھے، شاید شرمندگی کے مارے میرا سامنا نہیں کر پاتے تھے۔ ایک دن میری دونوں بہویں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ امی، تایا ابو نے ہمیں اس بار تحفے میں سوٹ نہیں دیے ہیں، بلکہ چھوٹی کو ایک نہیں بلکہ دو دو سوٹ دیے ہیں۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں جلال ہو کر باہر کو لپکی اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر قہر آلود نظر ان پر ڈال کر مڑ گئی۔ میں نے بس سوچ لیا تھا کہ اب اپنے چھوٹے بیٹے کو اس کی بیوی کے سارے کرتوت بتاؤں گی۔ بہت ہو گیا اس کا ڈرامہ۔ رات کو بیٹا آیا، میں نے ٹھان لیا کہ کچھ بھی ہو بیٹے کو سب سچ بتا دوں گی، کہ وہ خود ہی اپنی بیوی کی چھان بین کر کے حقیقت کا پتہ لگا لے، کیونکہ اب مجھ سے اتنا بڑا بوجھ سینے میں اکیلے نہیں رکھا جا رہا تھا۔ رات کو سب مرد حضرات کام سے آئے، سب نے ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ میں نے بھی چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر دو چار زہر کے نوالے مار لیے۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد میری چھوٹی بہو اور دیور کے چہرے پر کوئی شرمندگی ندامت کے آثار نہیں، بلکہ سب کے سامنے نارمل ہو کر بات کر رہے تھے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور جو بھڑک رہی تھی چھوٹے بیٹے کے اٹھتے ہی میں بھی اس کے پیچھے ہو لی اور اس کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازے پر دستک دے کر جیسے ہی اندر گئی، چھوٹا بیٹا لیپ ٹاپ گود میں لیے کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ بات کم، کسی بات پر خفا زیادہ ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی معاملے میں پریشان ہے۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ تھوڑا بہت ادھر ادھر حالات گوش گزار کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ کاروبار میں کچھ مسائل درپیش آ رہے ہیں۔ میں نے سوچا بیٹا کاروباری مسائل میں پہلے ہی بہت پریشان ہے، اس کی بیوی کے کرتوت کا کیسے بتاؤں۔ ابھی میں بیٹھی بیٹے سے بات کر ہی رہی تھی کہ میری چھوٹی بہو کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے دیکھ کر تو جیسے اس کا رنگ ہی اڑ گیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ دل تو بہت تھا کہ بیٹے کو سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر بیٹے کی پریشانی کے قصدن خاموش رہی۔ جب میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو میرا دیور وہاں بیٹھا تھا۔ مجھے ان کو وہاں دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ مجھے کمرے میں پا کر فوراً وہ احترام سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، بھابی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کچھ بتانا ہے۔ اس کے کہتے ہی میرے اندر اس کے لیے مزید نفرت پیدا ہو گئی۔ اب کیا بچتا تھا سننے کہنے کو؟
میں نے معذرت کر کے اور دو چار کھری کھری سنا کر ان کو کمرے سے نکال دیا۔ مجھے تو شرم آ رہی تھی کہ ایک ایسا انسان جو ہمیشہ مجھے اپنی چھوٹی بھابھی کا درجہ دیتا تھا، میری عزت کرتا تھا، وہ ایک دن میرے ہی کمر پر وار کرے گا۔ خیر، اس کے اگلے دن بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ میری چھوٹی بہو گھر کے کام کاج کرنے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ کہیں چلی گئی اور مجھے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا۔ یہ دیکھ کر تو میری تشویش مزید بڑھ گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ میرا شک یقین میں پختہ ہو گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ شام کو بیٹا آیا تو میں نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی بن بتلائے کہیں چلی گئی ہے۔ اس نے دھیمے سے میری بات سنی اور کہا کہ وہ پتہ کرتا ہے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ میری چھوٹی بہو میرے دیور کے ساتھ کمرے میں ہنستی ہوئی باہر آئی۔ میرے بیٹے نے جب پوچھا کہ کہاں گئی تھی تو کہنے لگی کہ اپنی سہیلی کی عیادت کو گئی تھی، اس کا پیر پھسل گیا تھا، اسے بہت چوٹیں آئی تھیں، جلدی میں کسی کو بتانا بھول گئی تھی اور ڈرائیور کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی۔ میں نے جب پوچھا کہ ڈرائیور کہاں ہے تو آگے سے میرے دیور نے جواب دیا کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس لیے اس نے مجھے کال کی اور میں اسے لے آیا۔ مجھے ان کی باتوں پر رتی برابر یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور اب میرا برداشت کرنا محال ہو گیا۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ اب ان دونوں کی سچائی سب کے سامنے لا کر رکھوں گی، اور اب مجھے صبح کا انتظار تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں ابھی تھکی ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں دیکھا تو پانی کا جگ خالی تھا۔ رات کے کوئی 12 بج رہے تھے۔ میں جگ اٹھا کر باہر نکلی کہ لان کی طرف سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بلی کی چال چلتے ہوئے لان کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ میرے پیروں سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ لان میں میرے دیور اور میری چھوٹی بہو کونے میں کھڑے کچھ کھسر پھسر کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا بی پی ہائی ہو گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ میری چھوٹی بہو اور میرا دیور میرے اعتبار کی دھجیاں اڑا کر یہ ثابت کر رہے تھے کہ میں جو سوچ رہی ہوں بالکل صحیح ہے۔ اب میں نے ہر حال میں سوچ لیا تھا کہ صبح پورے گھر کے سامنے ان کی سچائی بتاؤں گی تاکہ سب ان کی اصلیت جان سکیں۔ کہنے کو تو اس وقت بھی سب کو بلا کر ان کی اصلیت سے آگاہ کر سکتی تھی، لیکن ایک تو رات کا پہر تھا، دوسرا محلے والوں کے ڈر سے میں چپ رہی کہ رات کے اس پہر گھر میں تماشا ہوگا تو باہر آواز جائے گی۔ بھلے میرے گھر کے مکینوں نے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ لگایا ہو، لیکن تھے تو ایک گھر کے ہی باسینا، اور کون عورت چاہے گی کہ اس کے گھر کی باتیں اشتہار بن کر زباں زباں پر رقص کرے۔ بہرحال اسی سوچ سے میں واپس پلٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی اور صبح بات کا آغاز کیسے کہاں سے کرنا ہے اس کے متعلق سوچنے لگی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سب کو میں نے ڈرائنگ روم میں بلوایا۔ سب اس اچانک بلاوے پر حیران و پریشان تھے۔ میری دیورانی جو مجھے اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی، اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم نے سب کو صبح صبح یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنے دیور کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب وہ نہیں آئے تو میں نے دیورانی سے پوچھا کہ دیور کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ کل رات سے ان کو تیز بخار ہے، ابھی وہ دوا لے کر سوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چھوٹی بہو نے یہ سن کر بے چینی سے ان کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں نے اور باقی سب نے حیرانگی سے اس کی یہ حرکت دیکھی۔ میری بس ہو گئی تھی۔ میں نے سب کو کہا کہ چلو اب دیور کے کمرے میں ان کے سامنے ساری بات ہوگی، جس پر دیورانی نے کہا کہ تمہیں جو بات کرنی ہے ان کے ٹھیک ہونے کے بعد کرنا، ابھی ان کو ٹینشن دینا مناسب نہیں ہے۔ میں نے خاموشی سے ان کو سنا اور ان کو جواب دیے بغیر دیور کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دیور کے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں دنگ رہ گئی۔ میرے پیچھے گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ میں نے ان کو راستہ دیا اور کہا کہ اندر آ کر خود سارا ماجرا دیکھ لیں۔ میری چھوٹی بہو کا ہاتھ دیور کے ہاتھ میں تھا اور وہ دوسرے ہاتھ سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہمیں دیکھ کر گھبرا کر وہ پلٹی اور کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ میرے دیور کی طبیعت کافی ناساز تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے بیڈ کا سہارا لے کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا کہ اب آپ سب کو سچ سچ بتاؤ گے یا میں سب کو حقیقت سے آگاہ کروں؟ جس پر میرے چھوٹے بیٹے اور میری دیورانی نے حیرانگی سے مجھے دیکھا کہ جیسے میں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ میرے چھوٹے بیٹے نے پوچھا کہ امی بتائیں کیا ہوا ہے؟
کیوں آپ نے ہمیں جمع کیا ہے؟ تو اس پر میں نے کہا کہ تمہاری بیوی اور تمہارے تایا جان کے کرتوت بتانے کے لیے جمع کیا ہے۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ میرے دیور نے جھلملاتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے درخواست کی کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ منہ سے ایسی ویسی بات مت نکالو۔ لیکن میں کہاں چپ رہنے والی تھی؟ اتنے دنوں بعد تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا تھا۔ بہرحال سب کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر سب ششدر رہ گئے، اور ساتھ ہی میں نے گواہان کی صورت میں اپنی دونوں بڑی بہوؤں کو پیش کیا کہ چاہیں تو ان دونوں سے پوچھ لیں۔ دونوں نے میری بات کی تائید کی اور کہا کہ میں بالکل سچ بتا رہی ہوں۔ میری چھوٹی بہو جتنی صورت کی پیاری ہے، اتنی ہی دل کی اور کرتوتوں کی کالی ہے۔ یہ سن کر میرے چھوٹے بیٹے کو طیش آیا اور اس نے چلا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس کے خلاف جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے؟ بہو نے کہا، آپ سب کو خدا کا واسطہ ہے، ہم پر ایسا گھٹیا الزام مت لگائیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آج آپ کو سب سچ بتا دیتی ہوں۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ دیور نے کہا کہ تم کچھ نہیں بتاؤ گی، میں بتاتا ہوں سب کو حقیقت۔ پھر وہ بولنا شروع ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ چھوٹی بہو جس گھر میں پلی بڑی وہ ایک اچھا اور خوشحال گھرانہ تھا۔ اس کے 2 بھائی اور ایک اور بہن تھی۔ اس کے ماں باپ رزق حلال کماتے تھے اور اپنے بچوں کو وہی کھلاتے تھے۔ چھوٹی بہو کے ماں باپ تو بھلے لوگ تھے، لیکن اس کے دونوں بھائی نشے کے عادی ہو گئے۔ باپ کے انتقال کے بعد ان کو جوئے اور نشے کی ایسی لت لگی کہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان بیچ کر نشے پر لٹاتے رہے۔ اس کی ماں بہت تنگ تھی، اللہ اللہ کر کے ایک بیٹی کے جہیز کا سامان بچا کر رکھا اور اس کی شادی کر دی۔ اب جب چھوٹی بہو کی باری آئی تو اس کے بھائی پورا گھر خالی کر چکے تھے، حتیٰ کہ گھر تک گروی رکھ چکے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس رشتے کے لیے جب چھوٹی بھابھی نے بتایا تو پہلے میں راضی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارا خاندان امیر کبیر ہے اور چھوٹی بہو ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن چھوٹی بھابھی کے اصرار پر وہاں جانا پڑا تو ان دونوں ماں بیٹیوں کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے فوراً رشتے کے لیے حامی بھر لی اور جلد از جلد شادی کروانے کی ٹھان لی۔ ابھی میرے دیور بتا ہی رہے تھے کہ میں نکہت سے بول پڑی، ہاں ہاں، کیونکہ آپ کو چھوٹی بہو اپنے لیے جو پسند۔ میری بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ میرے دیور نے جو کہا سچ میں میرے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی بھابھی کسی پر الزام لگانے سے پہلے تصدیق کر لیا کریں، یہ میری سگی بیٹی ہے۔ یہ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ گویا دھماکہ تھے، وہاں موجود تمام سامعین کے کانوں پر بم بن کر داخل ہوئے تھے۔ ہم سب سن ہو کر ان کو سنتے رہے۔ انہوں نے آگے بتایا کہ ہاں، چھوٹی بہو میری بھی سگی بیٹی ہے۔ آج سے چند برس پہلے جب میں اور آپ کی دیورانی اولاد کے لیے ترس رہے تھے تو ہم اللہ سے روز تہجد میں گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ اللہ نے ہماری سن لی اور شادی کے پورے 5 برس بعد ہمیں ایک ننھی سی شہزادی سے نوازا۔ شہزادی کوئی اور نہیں، چھوٹی بہو ہی تھی۔ دراصل تمہاری دیورانی کی آپریشن کے بعد کافی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اسی وجہ سے تقریباً 1 مہینہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہی تھی۔ ننھی شہزادی کی آمد سے ہم بہت خوش تھے، بہت ہی زیادہ، لیکن شاید یہ خوشی چند لمحوں کی ہی تھی۔ اس دن جب ہم رات کو کمرے میں سو رہے تھے تو کسی نے مردہ بچی سے ہماری بیٹی کو بدل دیا اور ہم سمجھے تھے کہ ہماری بیٹی اس وقت فوت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی دیورانی اور میں کس قدر اذیت سے گزرے تھے، اور یہ تکلیف تب جا کر ختم ہو گئی جب اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا اور ہم نے اسے ہی اللہ کی رحمت اور نعمت سمجھ کر پالنا پوسنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پہلی اولاد کی کسک ہمیشہ باقی رہتی ہے، سو اپنی بیٹی کی یاد ہم دونوں میاں بیوی کے دلوں میں ہمیشہ بستی رہی۔ انہوں نے تھوڑا رک کر پانی کا گھونٹ بھرا اور پھر ہم کلام ہونا شروع ہوئے۔ دیور نے بتایا کہ پھر جب میں چھوٹی بہو کے رشتے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ گیا تو چھوٹی بہو کو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا، کیونکہ اس کے ماتھے پر وہی گول ٹیکا تھا جو ہماری بیٹی کے ماتھے پر پیدائشی تھا۔ میں نے دیکھ کر یقین ہی کر لیا کہ ہو نہ ہو یہ ہماری ہی بیٹی ہے، اور مزید ڈی این اے چیک کروانے کے بعد پختہ یقین ہو گیا کہ چھوٹی بہو ہی میری سگی بیٹی ہے۔ میں نے اس کی ماں سے سچائی معلوم کی تو اس نے بتایا کہ اس کی دوسری بیٹی بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کو چھوٹے بچے کھلانے کا بہت شوق تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ دونوں بہت خوش تھے کہ گھر میں ننھا مہمان آ گیا ہے، لیکن جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔
میں جانتی تھی کہ میرے شوہر سے یہ غم برداشت نہ ہوگا اور میں نے ہسپتال سے اس کمرے سے جہاں آپ کی بیٹی تھی وہاں اپنی بیٹی بدل لی۔ اتفاقاً دونوں کے ماتھے پر وہی گول ٹیکا تھا اور مجھے تسلی ہو گئی کہ اب میں پکڑی نہیں جاؤں گی۔ اب جب چھوٹی بہو بیاہ کر آئی تو اس کی بوڑھی ماں بہت اکیلی بیمار رہتی تھی۔ اس کے ایک شفیق پڑوسی معاوضے کے طور پر اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کو معاوضے کی پیشکش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ آپ ہمیں معاوضے کے طور پر کپڑے دے دیا کریں۔ وہ لوگ بھی کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے میں چھوٹی بہو کو مہنگے کپڑے پیش کیا کرتا تھا تاکہ وہ خود معاوضہ دے دیا کرے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صبح سے رات گئے تک میرا کاروبار میں وقت گزرتا ہے، اور پھر شک سے بچنے کے لیے بڑی بہو کو بھی سوٹ دیا کرتا تھا۔ ابھی تھوڑا کاروبار اوپر نیچے ہوا تو بڑی بہو کو دینا چھوڑ دیا اور چھوٹی بہو کو دیتا رہا۔ اس دن جب آپ کمرے سے نکلیں تو میری بیٹی میرے گلے لگے خوشی سے رو رہی تھی کہ اس کا اصلی باپ زندہ ہے۔